وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں، اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، ارے انبیاء اور ہے سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیسا پیارا نام عطا کیا ہے، محمد ہے، یعنی جب نام پاک لیا جائے تو ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں اور چاہنے والے کی طبیعت جھوم اٹھتی ہے، اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ منہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نایاب شہد گھل گیا، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کے ہمیں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ ظالم یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسے، ارے نبی کا بچپن ایسا تھا کہ اس بچپن کا جواب نہیں، کہ وہ بچپن، اس بچپن پہ ہزاروں بزرگیاں نثار ہیں۔ یہ عالم کہ جب پالنے میں کھیل رہے ہیں مصطفیٰ جانے، وہ اللہ کا محبوب جب پالنے میں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ہاتھ بچپن کی فطرت کے مطابق مصطفیٰ پیارے کے چل رہے ہیں، تو چاند اشارے پہ ناچ رہا ہے، وہ نورانی قندیل، وہ جو ساری دنیا کو چمکا رہی ہے، وہ نورانی قندیل مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہی ہے۔
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں ماہ شاق گشتہ کی صورت دیکھو، ماں کہتے ہیں چاند کو، اور شق یعنی ہٹ جانا۔ تو ایک موقع پر کفاران مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ دعوی نبوت میں سچے ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم، اچھا ان کا ایک خیال یہ تھا کہ آپ کو جادوگر سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ جادو کا اثر زمین پر تو ہو سکتا ہے لیکن آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ وہ مالک و مختار نبی ہے جس کو اللہ نے بڑی طاقت، بڑی قوت اور بڑی پاور عطا کی تھی، بکمال خندہ پیشانی ان کے اس مطالبے کو قبول فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور ساتھ میں بھیڑ ہے، 14ویں رات ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کو چراغاں کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت سے اس چاند کو اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ان کے مطالبے کے مطابق آدھا کوہ بقبیس اور آدھا کوہ قیقان ان دونوں پہاڑیوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ پوری وہ رات جو چمک رہی تھی تاریک ہو گئی۔ پھر جو ہے مصطفیٰ جان رحمت نے حکم فرمایا، وہ 2 ٹکڑے چلے مصطفیٰ جان رحمت کا حکم پاتے ہی، اور حسب سابق آ کر نکلے، اور ایک موقع پر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ تو اعلیٰ حضرت اب وہ سورج ڈوب گیا تو اب اس کو یہ فکر ہوئی کہ آج یہ انوکھا حکم ہوا کیوں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کانپتا ہوا کہ یا آخر یہ نیا حکم، میں وقت پر ڈوبتا ہوں، وقت پر طلوع کرتا ہوں، لیکن آج یہ حکم کیوں ہے، کیا خطا ہو گئی، پلٹنے کا حکم ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، ارے کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ماہ شاق گشتہ کی صورت دیکھو، ارے کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، اور مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ ہے کہ ساری مخلوق ادھر سمٹ رہی ہے، اور سب اس بارگاہ کے حاجت مند ہیں، اور سب کی حاجتیں اسی بارگاہ سے پوری ہوتی ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یوں ہی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے نا۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، یہ اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ ہے اور جو جماعت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے علماء بولا کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور دشمن جب سامنے آتا ہے تو اس کی منہ سے زبان کھینچ لیتے ہیں، اور اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جب ہمارے علماء بولتے ہیں، سینکڑوں مناظرے ہوئے ہیں اور کبھی جو ہے ان کو فتح نہ ہوئی، ہمیشہ اللہ نے اہل سنت کو غلبہ دیا اور ان کو فتح۔ تو اعلیٰ کہ کبھی اونٹنی چلی آ رہی ہے، کبھی ہرنی آ رہی ہے، اور کبھی پرندے آ رہے ہیں مصطفیٰ جان، اور انصاف پا رہے ہیں اور اپنی مشکلات کو حل ہوتا پا رہے ہیں۔ حالات کی یہی در ہے، یہیں ہرنی آتی ہے، یہیں جو ہے شتران ناشاد، اونٹ، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، ناشاد ناخوش، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد،
ہاں اسی در پہ شترانے ناشاد، ارے گلے رنجو عنا کرتے ہیں، گلے رنجو عنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مقتے میں کہہ رہے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آنا ہے، اور کام بنانے والے وہی سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں، چارے درد رضا